قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في سورة الأنبياء: وجعلنا من الماء كل شيء حي. سورة الانبیاء تمام طرح کی تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ اس اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو امت محمدیہ میں سے پیدا فرمایا ہے، اور امت محمدیہ میں پیدا کرنے کے بعد اللہ نے دین کے ماننے والے گھرانوں میں اللہ نے پیدا کیا۔ یہ اللہ کا مجھ پر اور آپ پر بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین مرتے دم تک دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چھوٹی سی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا نزول ہو جیو میرے اور آپ کے آخری نبی، آمینہ کے لال، مدینہ کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس نبی اقدس مقدس پر جس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھٹکتی ہوئی اس گمراہ قوم کو سیدھی راہ پر لانے کے لیے دن کو دن نہ سمجھا، رات کو رات نہ سمجھا، بلکہ اپنی امت کو جو کچھ بھی مسائل پیش آ سکتے ہیں ان تمام مسائل کا احاطہ قرآن کریم کے اندر اور حدیث نبویہ کے اندر بیان کر دیا ہے۔ اس نبی پر درود و سلام کا نزول ہو جیو جس نبی نے امت کے قیامت تک آنے والے جتنے مسائل ہیں، چاہے وہ دنیاوی مسائل ہوں، چاہے وہ اخروی مسائل ہوں، چاہے انسانوں کے اقتصادی مسائل، ملی مسائل، سیاسی مسائل، اور اسی طریقے سے عقائد کے جتنی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جس کی وجہ سے اس امت کے اندر جو بھی مسائل یا فتنے پیدا ہو سکتے ہیں ان تمام کا حل اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث نبویہ کے اندر بیان کیا ہے۔ اس نبی پر درود و سلام کا نزول ہو جیو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم سامعین اور سامعات، پردہ نشین ماں اور بہنوں اور نوجوان بھائیوں، چھوٹے بچوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ انبیاء کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کی اہمیت کو ذکر کیا ہے کہ اللہ کی رحمتیں کیوں رک جاتی ہیں، اللہ کی رحمتیں جو برسنی چاہیے تھی وہ برستی کیوں نہیں ہیں، اس کے کیا اسباب ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ کی رحمتوں کو روک لیا جاتا ہے، بارشیں روک دی جاتی ہیں، وہ کون کون سے ایسے اسباب ہیں جو کوئی بھی امت جب کرتی ہے تو اللہ کے غضب آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین اپنے رحمتوں کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ پھر انسان چلا اٹھتا ہے، پھر انسان پریشان ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر اللہ کی رحمتیں نہیں برس رہی، ہمارے کاروبار میں برکتیں نہیں ہو رہی ہیں، یا ہمارے زندگیوں کے اندر سکون ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، یا ہم جو بھی محنت کر رہے ہیں، یا ہم جو بھی نمازیں پڑھ رہے ہیں وہ نمازیں ضائع ہوتی جا رہی ہیں۔ پھر انسان پریشان ہو اٹھتا ہے کہ اللہ کی رحمتیں کیوں نہیں اترتی ہیں، تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث نبویہ کے اندر بیان کیا کہ لوگوں اس کے کچھ اسباب ہیں جن اسباب کی وجہ سے اللہ رب العالمین اپنے رحمتوں کو روک لیتا ہے۔ آج ہم اور آپ دیکھیں کہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ لوگوں تمہاری زندگی کے اندر پانی بہت زیادہ اہمیت کا مقام رکھتا ہے، جیسے قرآن کریم کی آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر چیز کو پانی سے زندہ کیا ہے۔ کیا کہا اللہ نے
کہ ہم نے دنیا کے اندر جتنی چیزیں پیدا کی اس کی اصل اگر بنیاد دیکھی جائے, اگر اس کی اصل بنیاد کی طرف نظر دوڑایا جائے تو کہتا ہے اللہ رب العالمین وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, ہم نے ہر چیز کو جو زندہ کیا, چاہے وہ انسان ہو, چاہے وہ نباتات ہو, چاہے وہ جنات ہو, کوئی بھی چیز کیوں نہ ہو, اس کا اصل بنیاد جو ہے پانی ہے. پانی اپنے اندر ایک بہت بڑا مقام رکھتا ہے. جن علاقوں میں پانی نہیں ہوتے وہ علاقے ویران ہو جاتے ہیں, وہ علاقے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں, ان کے کاروبار ٹھپ پڑ جاتے ہیں. اگر ان علاقوں میں اللہ کی رحمتیں نہ برسائی جائیں, اللہ کی رحمتیں نزول نہ ہو, اللہ کی قسم ہے وہاں کے لوگوں کی بدحالی شروع ہو جاتی ہے, وہاں کے لوگوں کے اندر زناکاری عام ہو جاتی ہے, وہاں کے لوگوں کے اندر فقر و فاقہ عام ہو جاتا ہے, وہاں کے لوگوں کے اندر جھوٹ عام ہو جاتا ہے, اور وہاں کے لوگوں کے اندر فحاشیت عام ہو جاتی ہے. انسان پیسے روپے کے لیے ہر گناہ کا کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اللہ نے کہا کہ یہ بارشیں کوئی معمولی چیز نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین جس وقت پر اگر بارش ہونی ہے, اگر اس وقت پر بارش نہ ہو کر کچھ پہلے ہو جائے یا کچھ بعد میں ہو جائے تب بھی نقصان ہو جاتا ہے. کتنے کسان ایسے ہوتے ہیں جب ان کے اناج نکلنے والا ہو, جب ان کے کھیت میں اناج کو کاٹے جانے کی باری ہو, اس وقت پانی نہ آئے, بعد میں پانی آئے, انسان کی کھیتی برباد ہو گئی, لاکھوں روپے کا تباہی کی بربادی آ جاتی ہے. پھر اقتصادی اکونومی, انڈیا کی اکونومی کبھی تیسرے چوتھے نمبر پر تھی, کبھی جو ہے 15ویں نمبر پر آ جاتی ہے. بارشیں اگر نہ ہو تو وہی 15 سے لے کر 20ویں نمبر پر اقتصادی اہمیت گر جاتی ہے. پھر اکونومی کو بڑھانے کے لیے کئی سال لگ جاتے ہیں, پھر جب جا کر جو اکونومی بڑھتی ہے. جب انڈیا کی اکونومی بڑھ جاتی ہے تو پھر اس کے بعد قیمتوں میں گراوٹ آنی شروع ہو جاتی ہے. جب اکونومی زیادہ ہو جائے, جب اکونومی کی اہمیت کم ہو جائے, انسان پریشان ہو جائے گا. کیونکہ حکومتیں کیا کرتی ہیں, حکومتیں ان بارشوں کے نہ ہونے کی وجہ سے ہر چیز کا ریٹ ڈبل کرنا شروع کر دیتی ہیں. ہر اناج میں, ہر فروٹ میں, ہر سبزی میں ہم اور آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اتنی کیوں آ گئی. کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَلَّذِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا. اگر یہ لوگ نیک بن جائیں, اگر یہ لوگ دیندار بن جائیں, اگر ان کے اعمال اچھے ہو جائیں, وَأَلَّذِ اسْتَقَامُوا, اگر وہ دین پر ثابت قدم ہو جائیں, وَأَلَّذِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا, تو ہمیں ان کے اوپر رحمتوں کی بارشیں نازل کر دے. جب یہ دین سے ہٹ جاتے ہیں, جب ان کے اندر فحاشیت عام ہو جاتی ہے, جب ان کے اندر عریانیت عام ہو جاتی ہے, جب ان کے اندر سیاسی حالات بگڑ جاتے ہیں, اور جب ان کے اندر نافرمانیاں بڑھ جاتی ہیں, جب ان کے اندر اسلامی حکومتوں کے خلاف ورزیاں, اسلامی تعلیمات کی خلاف ورزیاں پیدا ہو جاتی ہیں, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم ان کی پیداوار کم کر دیتے ہیں. ہم ان کی پیداوار کم کرتے ہیں. جیسے ہی پیداوار کم ہوگی تو ریٹ بڑھ جائیں گے, جب ریٹ بڑھ جائیں گے تو لوگ پریشان ہو جائیں گے اور ان کے کھانے کے لالے پڑ جائیں گے. یہ اللہ رب العالمین کا اصول ہے. جن قوموں نے بھی اللہ کی نافرمانی کی, اللہ رب العالمین کی کتاب و سنت کی نافرمانی جب شروع ہو گئی, اللہ رب العالمین نے ایسے قوموں کی تباہی کا ذریعہ یہ بنا دیا کہ اپنے رحمتوں کو ایسی قوموں سے اللہ رب العالمین نے روک لیا. یہ اللہ رب العالمین کا اصول ہے. ہم اور آپ دیکھیں ایک اور جگہ پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ کی جو بارشیں, جو نعمتیں, جو اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمتیں جو ہوا کرتی ہیں, ان کی اٹھا لیے جانے کا سب سے اہم سبب اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انسان اپنے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے اپنی پیداوار کو کم کر لیتا ہے, اپنے کاروبار کو کم کر لیتا ہے, اپنے بزنس کو گرا لیتا ہے. کیسے؟ اللہ رب العالمین سورۃ الروم آیت نمبر 41 کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے, کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون. جب خشکی اور بری یعنی سمندروں کے اندر اور خشکیوں کے اندر جو ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں,
اس کے اندر جب فساد پھیل جائے، اس کے اندر جب بددیانتی پھیل جائے، اس کے اندر فحاشیت عام ہو جائے، اس کے اندر زناکاریاں عام ہو جائیں، جھوٹ عام ہو جائے، اللہ کی نافرمانی عام ہو جائے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، تو اللہ تعالیٰ اسے وقت میں فساد جب ظاہر ہو جاتا ہے تو بر اور خشکی اور بری کے اندر اللہ رب العالمین عذابات نازل کر دیتا ہے۔ بما کسبت ایدی الناس کیوں ہوتا ہے؟ کہتا ہے کہ بما کسبت ایدی الناس، انسان کے ہاتھوں کے بدعملیوں کی وجہ سے، انسان کے کرتوت کی وجہ سے فساد دنیا کے اندر پھیل جاتا ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں لیذیقہم بعض الذی، اللہ ایسا اس لیے کرتا ہے تاکہ تم میں سے بعض لوگوں کو مزہ چکھائیں کہ تمہارے اقتصادی اگر حالات بگڑ جائیں، تمہارے ملک کی کرنسی گر جائے، تمہارے کاروبار تباہ ہو جائیں، تمہیں انسان کو نقصان ہو جاتا ہے، پھر انسان بوکھلا اٹھتا ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ ہمارے حالات کیسے ہیں، ہمارے ملکی حالات کیسے ہیں، ہمارے ملی حالات کیسے ہیں، ہمارے سیاسی حالات کیسے بگڑتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے لیذیقہم، تاکہ ان کو چکھا سکے مزہ، بعد الذی لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ لوگ لوٹ کر سیدھے راستے پر آ جائیں، شاید کہ وہ لوگ دینداری کی طرف آ جائیں، شاید کہ وہ لوگ نمازوں کی طرف آ جائیں، شاید کہ وہ لوگ قرآن کی طرف آ جائیں۔ اور انسان اگر اپنے کرتوتوں سے باز نہ آئیں، اپنی بدعمالیوں سے باز نہ آئیں، اپنے جھوٹ کاروبار سے باز نہ آئیں، اللہ کی قسم ہے اللہ تعالیٰ وہاں سے تباہی شروع کر دیتا ہے لوگوں کی۔ پھر آگے اللہ نے ایک اور مقام پر سورہ شورا آیت نمبر 30 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا، کیا کہا؟ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، جو کوئی مصیبت تمہارے اوپر لائق ہوتی ہے، چاہے وہ چھوٹی مصیبت ہو یا بڑی مصیبت، انسان کیا سمجھتا ہے؟ بھئی بارش نہیں ہو رہی تو مجھے کیا نقصان، میرے پاس کھیتی نہیں ہے تو مجھے کیا نقصان معلوم ہوگا۔ ایسا نہیں ہے، ہر چیز کا دار و مدار پانی پر ہے جیسے اللہ نے کہا، اور ہر چیز، ہر کاروبار کا تعلق پانی سے، انسان کو پانی سے اللہ نے شروعات سے ہی جوڑ دیا، کیونکہ انسان کی شروعات ہی پانی ہے، اور اگر یہ پانی کو روک دیا جاتا ہے تو وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے، اور یہ پانی زیادہ ہو جاتا ہے تب بھی تباہ ہوتی، اور یہ پانی جب روک لیا جاتا ہے قحط سالی کی وجہ سے برباد ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں اللہ نے جتنی قومیں دنیا کے اندر لائیں، ان میں سے جب بھی جس قوم نے بھی اللہ کی نافرمانیاں کرنا شروع کر دی، جس قوم نے بھی اللہ کے ساتھ بغاوت کرنی شروع کر دی، شرک و بدعت میں عام گناہ کرنے لگے، اور اپنی شادی بیاہ کے اندر رسم و رواج میں پڑ گئے، اور گناہوں میں آگے بڑھتے چلے گئے، دین کو انہوں نے پسے پشت ڈال دیا، اللہ ایسی قوموں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اللہ نے اس کا تذکرہ بھی کیا کہ لوگوں فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، سورہ عنکبوت آیت نمبر 40 کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم نے جتنی قوموں کو اس دنیا کے اندر بھیجا، پہلے ان کے اندر خوشحالی دی، اتنی دولت، اتنا مال دیا کہ وہ لوگ ہیرے جواہرات کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ قوم عاد، قوم سمود، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ بڑے بڑے سپر پاور طاقتیں ہیں، ان کے پاس اللہ نے اتنی دولتیں دی تھیں کہ ان کے محلوں میں ہیرے جواہرات ہوا کرتے تھے، ان کی طاقتیں اتنی مضبوط تھیں کہ ان کے پاس پوری دنیا کی نعمتیں موجود تھیں۔ یہ لوگ اپنے آپ کو اتنا مضبوط سمجھتے تھے کہ پہاڑوں کو چیر کر گھر بنانے کی صلاحیت اللہ نے دی۔ ان کے محلات اتنے مضبوط تھے کہ آج سے 2000 سال پرانی عمارتیں آج بھی یمن اور شام کے علاقوں میں آپ کو نظر آئیں گی۔ مصر کے اندر ایجپٹ جس کو کہتے ہیں، آج وہاں پر ان کی عمارتیں آج بھی اتنی مضبوط عمارتیں نظر آئیں گی۔ آج بھی ان کے احرام مصر، جو مصر کے اندر احرام مصر بنا ہوا ہوتا ہے، اس کے اندر جو کھدائی کی جا رہی ہے، آج بھی سائنس کیا کہتی ہے؟ ہر احرام مصر کے نیچے کیا ہے؟ سونا ہے۔ اس دور کا رواج کیا تھا؟ اس دور میں جو بھی بادشاہ بن تھا، جو بھی کنگ بن تھا، اس کی جو بھی طاقت، جو بھی سونا چاندی اور ہیرے جواہرات ہوتے تو اس کی قبر میں رکھ کر اس کو دفنا دیا جاتا۔ آج بھی ایجپٹ کے اندر وہ موجود ہیں، وہ اتنے بڑے مالدار تھے۔ اللہ نے کہا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے دولت تو دی، مال تو دیا، خوشحالی دی، بارشیں برسائیں، اور ان کے لیے اناج پیدا کیے، ان کے لیے فروٹس پیدا کیے، لیکن جب گناہ بڑھ گئے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا۔
پکڑ لیا اللہ رب العالمین نے. پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، ہم نے ان کے اوپر کنکریوں کی بارشیں نازل کر دی اور ہم نے ان کے اوپر موسلادھار بارش نازل کر دی. اور پھر آگے اللہ نے فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، پھر قوم عاد کے اوپر بارشیں نازل ہوئی، ایسی بارشیں کہ پتھر برسنے لگے، ایسی بارشیں کہ حاصبہ کنکر کو کہتے ہیں کہ اولے تھوڑے پڑ جائیں تو کئی لوگ مر جاتے ہیں، کئی گھر تباہ ہو جاتے ہیں. ابھی دبئی کے اندر کتنا نقصان ہو، کئی ملین نقصان، ایک دو دن کے اندر کئی ملین کا اللہ رب العالمین نے نقصان کر دیا. اگر پتھروں کی بارش ہونے لگ جائے تو حال کیا بن جائے. پتھروں کی بارش اگر ہو جائے، اللہ نے کہا کہ ہم نے قوم عاد پر پتھروں کی بارش، کنکریوں کی بارش نازل کی. پھر آگے اللہ نے فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، ہم نے ان میں سے قوم سمود پر ایک ایسی چیخ بھیجی کہ اس چیخ کی وجہ سے ان کے کان کے پردے پھٹ گئے. وہ لوگ جب نافرمان بن گئے، جب ان کے اندر ایمان نہیں رہا، جب وہ لوگ لمیٹڈ عبادت کرنے لگے، جیسے ہم لوگ بھی آج کل کیا ہو رہا ہے، لمیٹڈ عبادت، رمضان میں عبادت کر لیا، پھر بقرعید میں نظر آئے گا، پھر اس کے بعد مسجدیں خالی خالی پڑی ہوئی نظر آئیں گی، پھر پورا آخر وقت میں جب خطبہ ختم ہوگا تب مسجد بھر جائے گی، جب نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تب مسجد بھرے گی. وہی حال قوم سمود، قوم عاد کا بھی تھا. پہلے اللہ نے ان کو بہت کچھ دیا، وہ لوگ عبادات میں لگے، پھر بعد میں نافرمانیاں کرنے لگے. اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کو ایک ایسی چیخ بھیجی کہ وہ چیخ چلی تو پورے کے پورے علاقے کے کان پھٹ گئے، اور جیسے سوئے ہوئے تھے ویسے ہی درختوں کی طرح سوئے پڑے رہ گئے، پوروں کو اللہ نے تباہ کیا. پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم نے ان میں سے کچھ لوگوں کو زمین میں دھسا دیا. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، ہم نے زمین کے اندر انہیں دھسا دیا. تو قارون کا ذکر اللہ نے کیا. قارون کو اتنا خزانہ اللہ نے دیا، آج کسی کے پاس اتنا خزانہ نہیں ہے. اتنا خزانہ اللہ رب العالمین نے قارون کو دیا. قارون نے خود اپنی جنت بنا لی، لیکن اللہ نے کیا کیا، خسفنا بِهِ الْأَرْضِ، ہم نے زمین کو پھاڑ دیا اور پورے خزانے کے ساتھ زمین میں اس کو دھسا دیا. زمین میں اس کو دھسا دیا گیا. اور جو قومیں تباہی مچاتی ہیں، جو قومیں عیاش بن جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ زلزلے لا کر ایسی قوموں کو تباہ کر دیتا ہے، ایسی قوموں میں تباہی آ جاتی ہے. پھر آگے اللہ نے فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور ان میں سے ہم نے کچھ لوگوں کو پانی میں غرق کر دیا. آل فرعون کا ذکر کیا کہ ہم نے فرعون کو بھی بہت ساری چیزیں دی تھیں، ان کے محلوں کے نیچے ندیاں بہہ رہی تھیں، ان کے پاس محلات تھے، ہیرے جواہرات تھے، لیکن ہم نے بارشیں روک لی. پھر اس کے بعد اتنا پانی برسایا کہ اسی پانی کے ذریعے سے ان کو پانی میں ڈبو کر ہم نے جان لے لی. اغرقنا، ہم نے ان کو غرق کر دیا. پھر آگے کہتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ اتنا ذکر کرنے کے بعد کہ اس کو ایسا مارا، اس کو ایسا مارا، اس کو ایسا کیا، ایسا کیوں کہہ رہا ہے اللہ رب العالمین؟ تاکہ آنے والی قومیں ان کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں، ورنہ ہمارے بھی حالات ویسے بگڑ جائیں گے. پھر آگے اللہ کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، ہم نے ان کے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا، ہم نے ان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا. پھر وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن وہ لوگ خود اپنے آپ پر انہوں نے ظلم کیا، وہ خود ظالم قوم تھے. اللہ اکبر. جب ظلم بڑھ جاتا ہے تو اس قوم میں اللہ رب العالمین اپنے رحمتیں اٹھا لیتا ہے، چاہے وہ ظلم چھوٹا ہو یا بڑا ظلم ہو. آج دیکھیں دنیا کے اندر ظلم و بربریت کیسے عام ہوتی جا رہی ہے. انسان یہ سمجھتا ہے کہ نہیں صرف جو بڑا ظلم کرے وہی ظلم ہے، نہیں، ہر کوئی اگر جب ظلم بڑھ جاتا ہے اللہ رب العالمین ایسے حکمرانوں کو مسلط کر دیتا ہے جو ظالم قسم کے بادشاہ ہوتے ہیں. طبرانی کی ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا روایت کو. کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ میں 5 چیزوں سے تمہیں پناہ مانگتا ہوں. ان میں سے 3 چیزیں اللہ کے نبی نے کہی. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ تمہارے اوپر کوئی ایسا ظالم بادشاہ مسلط کر دیا جائے جس کے ظلم کو تم نہ سہ سکو. ایسے ظالم بادشاہوں سے پناہ مانگتا. یہ کب ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس وقت ہوگا جب تم ظلم کرنے لگو گے، دوسروں کے مال کو ہڑپ کرنے لگو گے،
دوسروں کے حقوق پر نگاہیں رکھو گے، دوسروں کے حقوق کو کھا جاؤ گے، اللہ ظالم بادشاہوں کو مسلط کر دے گا، سیاسی حالات چینج ہو جائیں گے، تم چاہتے ہوئے بھی تمہارے اوپر کوئی حالات تبدیل نہیں ہوں گے، اللہ ظالم بادشاہوں کو کیا کرتا ہے؟ مسلط کر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، کہ ہم کسی پر ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ جب سورج کی کرنیں آتی ہیں تو وہ جو روشنی پڑتی ہے اس کے اندر ذرات اڑ رہے ہوتے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ اس ذرے کے برابر بھی ہم ظلم کسی پر نہیں کرتے۔ لیکن ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ بھئی آج دنیا میں کتنے لوگ دھوپ کی وجہ سے مر جا رہے ہیں، کتنے لوگ بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے تباہ ہو جا رہے ہیں، کتنے لوگ قحط سالی کی وجہ سے تباہ ہو رہے ہیں، کتنے لوگ کاروبار کے ٹھپ ہونے کی وجہ سے پھانسی کے پندا اپنے گلے میں ڈال لے رہے ہیں، اور یہ سب ظلم۔ اللہ کہتا ہے کہ ظلم نہیں ہے، یہ تمہارے گناہ ہیں جو تم دنیا کے اندر اس کو پا رہے ہو۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا ایک اور سبب، اہم سبب جو جس کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں رک جاتی ہیں، اللہ کی برکتیں رک جاتی ہیں، انسان کما رہا ہے لیکن سکون نہیں ہے، انسان کے پاس دولت ہے لیکن سکون نہیں ہے، بیوی بچے سب کچھ موجود ہیں لیکن ایسی بیماریاں ہیں کہ صبح سے لے کر شام تک پریشان رہتا ہے، ایک بیماری جاتی نہیں دوسری آ جاتی۔ اللہ نے کہا کہ سب سے اہم سبب ناپ تول میں کمی۔ بزنس کے اندر ناپ تول میں جب کمی ہو جاتی ہے اللہ اپنی رحمت کو چھین لیتا ہے۔ کاروبار، بزنس، تجارت کے اندر چاہے کوئی بھی تجارت کیوں نہ ہو، کاروبار میں ناپ تول میں کمی ہو جائے، اللہ کی قسم ہوتا ہے کاروبار تو چلتا رہے گا، آپ کو دکھے گا کہ بھئی روزانہ مال آ رہا ہے جا رہا ہے، ہفتے میں پورا دکان خالی ہو جا رہا ہے، لیکن پیسے کہاں جا رہے ہیں؟ جہاں سے آ رہے ہیں اللہ کہیں اور سے نکال رہا ہے اس کو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ اپنے رحمتوں کو چھین لیتا ہے ناپ تول کی وجہ سے۔ آپ کو معلوم ہے قوم شعیب یہ ایسی قوم ہے جو اردن کا علاقہ ہے، اردن کے علاقے میں قوم شعیب تھی۔ قوم شعیب مصر کے قریب اردن کے پاس، جب قوم شعیب کے پاس جو نبی آئے تھے، شعیب علیہ السلام خود اس قوم کے پاس آئے، سمود کے پاس، تو انہوں نے کیا کہا کہ بھئی تم لوگ جو عبادتیں کر رہے ہو کرو، اور جو تم غلطی کر رہے ہو بزنس میں ڈنڈی مارنا۔ آج دیکھیں ہمارے بزنس کیسے ہیں، ہر کاروبار میں دھوکہ دھڑی، ہر کاروبار میں۔ تعجب کریں گے، لوگ بولتے ہیں پورے گاؤں میں 2 دکانیں ایسے ہیں جہاں تول برابر ملتا۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ بھئی پورے گاؤں میں 1-2 نقصان دینے والے، 1-2 ڈنڈی مارنے والے ملتے تھے، اب نہیں، 1-2 سیدھا دینے والے ملتے ہیں، جس کا تول گھر کو لے جا تولے تو برابر نکلتا۔ قوم شعیب کے لوگ بھی کیا کر رہے تھے؟ ڈنڈی مار رہے تھے۔ صرف اتنا ہی تو گناہ ہے، شرک اور ڈنڈی مارنا۔ اللہ نے کیا کہا قوم شعیب سے کہ شعیب علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں جو کر رہے ہو، جب تمہیں لینا ہوتا ہے تو پورا لیتے ہو، اور جب تم بیچتے ہو کوئی چیز تو اس کے اندر ڈنڈی مارتے ہو، اور تم جھوٹ بول کر بزنس کرتے ہو، تمہارا کاروبار جھوٹ پر ہے، اللہ کا عذاب آئے گا۔ لیکن لوگ نہیں سمجھے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر 30ویں پارے میں سورہ مطففین نازل کیا، اسی بزنس کے لیے نازل کیا تاکہ لوگ اپنے کاروبار میں صحیح عمل کریں۔ آج دیکھیں ہر کارپینٹر ہو، کوئی پینٹ مارنے والا ہو، فلاں ہو، درزی کا کام کرنے والا ہو، ہر کوئی جھوٹ پر بزنس۔ پھر بولنے پر بھی کیا بولتا ہے؟ بول صاحب تو نہ معلوم ہوتا لے ہو سبھی، ویسا بولے تو کام چلتے سو، جھوٹ بولے تو کام ہوتا سو، اتنا بول کو اتنا کرے تو یہ ہونے کا، یہ سب کاروبار کے دھندے بتاتے ہیں۔ لیکن اللہ کہتا ہے کہ نہیں، تم اگر اپنے کاروبار میں ڈنڈی مارو گے تو تمہارے اوپر قحط سالی آ جائے گی، تمہارے کاروبار سے برکتیں اڑ جائیں گی، اور تم جھوٹ سچ ڈپلیکیٹ مال کو اصلی بول کر بیچ دیا اور اپنے آپ کو سمجھ رہا میں بہت چالاک ہوں۔ ایسا نہیں ہے، یہ پہلے کی قومیں بھی کر چکے ہیں۔ قوم شعیب پوری قوم ٹیلنٹڈ تھی، کس میں؟ دھوکہ دینے میں، ناپ تول میں کمی کرنے میں۔ اللہ نے بار بار وارننگ دی، اس کے بعد جب نہیں مانے اللہ نے کہا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، کاروبار میں ڈنڈی مارنے والے، جھوٹ بولنے والے، اور کام رہتا ہے 2 دن کا، کہتا ہے 4 دن کا، کل ہو جائے گا، اتنا کانفیڈنس سے بولتا ہے، پھر وہ 1 مہینے تک نظر نہیں آتا ہونے ہو۔ یہ سب کیا ہے؟ یہی سب تو ہے، ڈنڈی مارنا، جھوٹ بولنا، کاروبار میں دھوکہ کرنا۔ 5 روپے میں کوئی چیز بن سکتی ہے، 100 روپے میں بن سکتی ہے، اسے 1000 کا بل بنا دیا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہی سب تو ہے عذابات کی شکلیں، ہماری برکتیں ختم ہونے کی شکلیں۔ ہم اس کو نہیں سمجھتے کہ کوئی چیز خریدنے کے لیے گیا، اب اسے ایسا اشارہ کر دیا کہ 30% زیادہ ڈال دیا، وہ
پھر اس کے بعد میں لے جا کر کمیشن لے لیا. یہ کیا ہے؟ یہ سب حرام ہے. یہی سب چیزیں کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اپنے رحمتوں کو کیا کرتا ہے؟ روک لیتا ہے. پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لوگوں وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، کاروبار میں ڈنڈی مارنے والوں کے لیے جہنم ہے، ویل ہے. الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، جب وہ لوگ لینا ہوتا ہے تو پورا اپنا کاروبار کرتے ہیں، اور جب دینے کی باری آتی ہے تو کیا کرتے ہیں کہ اس کے اندر ڈنڈی مارتے ہیں. اور اگر کوئی تحقیق بھی کرنے لگ جائے کہ نہیں تول صحیح دیکھ رہا، اس کے اوپر خود الٹا لڑائی شروع ہو جاتی ہے کہ ہمیں کیا سمجھ رہا بھائی. ایسے نہیں ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین جس کی وجہ سے بارشیں روک لیتا ہے. اور ابن عباس کی ایک روایت ہے، صحیح ترغیب و ترہیب کے اندر یہ روایت انہوں نے پیش کی ہے. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے. کچھ لوگ کیا سمجھتے ہیں ناپ تول سے؟ خالی وہ جو تول کو دیتی ہے نا انوچ نہیں. ہر کاروبار میں ہر طرح کی چیزیں، چاہے لائٹ کا کام ہو، کرنٹ کا کام ہو، فلاں کا ہو، میستری کا کام ہو. اب اس میں کام بننا کچھ رہتا ہے، اب اس کو جو ہے زیادہ ڈال کے کھا لیا اس کا پیسہ، یا 2 مہینے میں 1 مہینے میں کام ہونے والا ہے، پورا سال کھینچ کر لے کر چلا گیا. پھر بعد میں بیٹھ گیا کہ بھئی میرے پاس پیسہ جتنا بات ہوئی تھی اتنا نہیں ہے، اب اور زیادہ دو تو کروں گا، نہیں تو نہیں کروں گا. یہ سمجھتا میں وہ چالاک ہوں. نہیں، یہ کاروبار کے یہ اصول کے خلاف ہے. جو پیسہ اس نے زیادہ لیا بعد میں وہ اس کے لیے حرام کا پیسہ بن جائے گا. اسے ہمیں کیا سمجھتے ہیں؟ چالاکی سمجھتے ہیں. کاروبار میں چالاکی سمجھتے ہیں اس کو. یہ غلط چیزیں ہیں. سونے کے اندر بھی سونا چاندی تولتے وقت الگ، لیتے وقت الگ. اپنا دینا ہو تو ملی لیتا ہی نہیں حساب میں، اور جب ہمیں خریدنا ہو تو ملی کا حساب بھی ڈال دیا، 3000 زیادہ بڑھا دیا. یہ سب کیا ہے؟ سونار بھی. اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ قیامت کے دن یہ چیزیں عام ہو جائیں گی. قیامت کے قریب لوگ دھوکہ دھڑی میں ماہر بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ ان کے برکتیں ختم کر دے گا. پھر وہ لوگ کمائیں گے بھی لیکن ان کے بچے سدھریں گے نہیں، ان کے بچوں کی زندگیوں میں سکون نہیں، ان کی زندگیوں میں سکون نہیں. اللہ پورا سکون ختم کر کے رکھ دے گا. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صحیح ترغیب کی روایت ہے کہ جو قوم ناپ تول میں کمی کرنے لگے اللہ تعالیٰ ان کی پیداوار کم کرتا ہے. سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ اس قوم کی پیداوار کو کم کر دیتا ہے. اس قوم کی بزنس کی جو سب سے اہم چیز کاروبار، جس قوم میں کاروبار کی اہم چیز پیداوار ہو اس قوم کو اللہ تعالیٰ تباہ کر دیتا ہے. پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور دوسری چیز ان پر قحط سالی نازل کرتا ہے. ان کے اوپر قحط سالی. بارش جس وقت ہونا اسی وقت ہوئی تو فائدہ ہوتا، یا بعد میں ہو جائے پہلے ہو جائے تو نقصان ہی ہے. اللہ کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے تباہی مچا دی جاتی ہے. اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ زکوٰۃ اگر اس قوم کے اندر نہ دی جائے تو اللہ تعالیٰ اس قوم سے اپنی رحمتیں اٹھا لیتا ہے. زکوٰۃ اگر نہ نکالی جائے تو زکوٰۃ کے نہ نکالنے کی وجہ سے بارشیں کیا ہو جاتی ہیں؟ رک جاتی ہیں. اور اسی طریقے سے دین سے دوری، انسان دین سے بیزار ہو جائے، انسان سے دوری ہو جائے، دین سے دوری ہو جائے اور اپنی منمانی زندگی کرنے لگے، اپنے آپ کو جو پسند آیا وہی کرنے لگے. اللہ کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً زَنْكَا. ہم ایسے لوگوں کی زندگیوں کو تنگ بنا دیتے ہیں. زنکا عربی کے اندر کہتے ہیں کہ کوئی شخص جی تو رہا ہے لیکن خوشحالی میں نہیں جی رہا ہے، ایسے جی رہا ہے کہ وہ موت جلدی آ جائے میں چلا جاؤں. ایسی لوگوں کی زندگیوں کو اللہ رب العالمین زنکا بنا دیتا ہے. اور اسی طریقے سے قوم نوح علیہ السلام کی قوم میں بھی اللہ رب العالمین نے قحط سالی جب نازل کی، جب بارشیں رک گئیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی قوم نوح کو انہوں نے سمجھانے لگے، نوح علیہ السلام کے لوگوں استغفار کرو. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. اللہ نے پوری آیتیں سورہ نوح کے اندر نازل کی کہ لوگوں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے کاروبار آگے بڑھ جائیں، تمہاری زندگیوں میں خوشحالی آ جائے، تمہاری اولاد سدھر جائے، تمہارے گھروں کے اندر خوشحالیاں آ جائیں تو فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تم اپنے رب کے سامنے اپنے گناہوں کے بارے میں توبہ استغفار کرو، گناہوں سے توبہ استغفار کرو، اللہ کے سامنے رو گڑ گڑاؤ، عاجزی و انکساری پیش کرو. اللہ کیا کرے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہارے اوپر موسلادھار
बारिशें नाजिल करेगा। वयुमदिदुकुम बिअमवालिन व बनीन, अल्लाह तुम्हें माल भी देगा, वो बनीन और तुम्हें औलादें भी देगा और नेक औलादें देगा। वयुमदिदुकुम बिअमवालिन व बनीन वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अनहारा, तुम्हें बागात देगा और जन्नतें अता करेगा। लेकिन शर्त है कि दीनदार बन जाएं, इस्लाम पर साबित कदम हो जाएं, क्योंकि आपको मालूम है जिन कौमों के अंदर इंसाफ आ जाए, जिन कौमों के अंदर सच के साथ कमाने का जज्बा आ जाए, अल्लाह ताला ऐसी कौमों को मिसालें बना देता है। खिलाफत अब्बासिया का दौर कौन नहीं जानता। खिलाफत अब्बासिया में जब खिलाफत अब्बासिया के अंदर इस्लाम की ऐसी छवि पेश की गई कि पूरे इस्लामी हुकूमत के अंदर इंसाफ नाफिज हो गया। हर कोई अपने कारोबार को सही अंदाज से चलाने लगा, इंसाफ के साथ कारोबार करने लगा, नाप तोल में कमी नहीं, डंडा मारी नहीं, झूठ बोलकर दगा देकर फला करके नहीं, अच्छे हालात हो गए। अल्लाह ने ऐसी पैदावार की कि खिलाफत अब्बासिया के बोर्ड पर, तख्त पर क्या रखा हुआ था? खजूर की गिटली रखी हुई थी। क्या थी? तारीख के अल्फाज कहते हैं कि खजूर की गिटली रखी हुई थी। नीचे लिखा हुआ था कि अल्लाह ताला जो कौमें इंसाफ पर चलती हैं, अल्लाह उनके कारोबार में, उनके पैदावार में ऐसी बरकतें देता है कि गेहूं के दाना जो एक खजूर की गुठली के बराबर था। उस दौर में खिलाफत अब्बासिया में गेहूं का दाना कितना था? एक खजूर की गिटली के बराबर दाना था। वो दाना खिलाफत में लाकर लगाया गया और नीचे लिखा गया कि जिस कौम के अंदर इंसाफ आ जाए, अदलो इंसाफ आ जाए, नाप तोल में कमी ना हो, लोग हक हुकूक देने लगे, अल्लाह ताला ऐसी बरकतें देता है कि खजूर के दाने के बराबर गेहूं के दाने उगते थे, गेहूं के दाने उगते थे। तारीख में वो चीज लिखी गई कि इस तरह से अल्लाह ने बरकतें दी थी। लेकिन जैसे जैसे लोग बुरे होते गए, गुनाहात आम होते गए, फहाशियत आम होती गई, अल्लाह रब्बुल आलमीन पैदावार में ऐसी कमी कर दी कि उसके बाद इंसानियत परेशान हो पड़ी है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे गुनाहों को माफ फरमाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे खताओं को दरगुजर फरमाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, इस्लाम की तालीमात पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। और जितने लोग बैठे हुए हैं, अल्लाह जो लोग परेशान हाल हैं, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा, अल्लाह जो लोग मुसीबत ज़दा हैं, अल्लाह उनकी मुसीबतों को दूर फरमा, अल्लाह जो लोग तंगियों के शिकार हैं, अल्लाह तंगियों से निकाल कर अल्लाह खुशहाली अता फरमा, अल्लाह जो लोग कर्जदार हैं, अल्लाह उनके लिए कोई ऐसा सबील रास्ता निकाल दे कि वो कर्जदारी जो है आसानी के साथ फिट जाए और वो हलाल खाने वाले बन जाएं। अल्लाह जो लोग सूद खोरी में पड़े हुए हैं, अल्लाह सूद की वजह से भी बारिशें रुक जाती हैं, सूद खोरी की वजह से तुझे गुस्सा आता है, गजब आता है, अल्लाह सूद खोरी से भी बचने की तौफीक अता फरमा, अल्लाह सियाकारियों से दूर रहने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जितनी माएँ बहनें आई हुई हैं, जो लोग भी बीमार हैं, अल्लाह जिनकी इस बीमारी की वजह से परेशान हाल है, हर घर में बीमारियां फैली हुई हैं, अल्लाह शफाए कामिला आजिला अता फरमा, अल्लाह सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। व इज़ा मरिज़्तु फहुव यशफीन, अल्लाह तू ही शफा देने वाला है, अल्लाह तू ही शफाए कामिला आजिला अता फरमा। अल्लाह जिनके वालिदैन इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह तूने जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब अता फरमा। अल्लाह जिनके वालिदैन इस दुनिया में मौजूद हैं, अल्लाह तूने उनकी खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह वालिदैन को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा, अल्लाह वालिदैन को जब तक जिंदगी रख अल्लाह इस्लाम पर साबित कदम अता फरमा। अल्लाह जब इस दुनिया से जाना हो तो कल में शहादत नसीब फरमा। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।